مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله ضرات حتی لا یسمع التأذین۔ فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اذان کے کلمات کا یہ روب دبدبہ ہے کہ شیطان جو ہے بھاگتا ہے، اور ایسے بھاگتا ہے کہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے کہ کہیں اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑے، ایسے بھاگتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ، جیسے ہی اذان ختم ہو جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جب اقامت کے کلمات کہے جاتے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے ایک ہونے کی، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے رسول ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، تو پھر دوبارہ بھاگتا ہے کہ میرے کانوں میں یہ آواز نہ کہیں سے پڑ جائے۔ اور جب اقامت کہہ دی جاتی ہے دوبارہ لوٹ آتا ہے۔ فرمایا جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی شخص نماز شروع کر دیتا ہے، اب کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، فلاں یاد کر فلاں یاد کر، پھر اسے وہ چیزیں یاد دلاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے دوسری طرف منتقل کرتا ہے، اس کو وہ چیزیں یاد کراتا ہے، اس سے پہلے وہ اس کو یاد نہیں تھی۔ فرمایا وہ نمازی جو ہے وہ اس کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے، اس کے شر کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے نماز کی کتنی رکعت پڑھی ہے۔ اب اس روایت سے جو ہمیں معلوم ہوا، سب سے پہلا مسئلہ کہ اذان کے کلمات شیطان سنتا نہیں ہے۔ تو ہماری جو سب سے بڑی جو بنیادی خامی ہمیں نظر آ رہی ہے معاشرے میں، کہ پہلے وقتوں میں اذان کا احترام گھروں میں خواتین بالخصوص کیا کرتی تھی، آپ سارے جانتے ہیں، لیکن آج نئی نسل اس احترام سے دور ہے۔ اسے یہ سمجھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ ایسے پرتاثیر کلمات ہیں، یہ ایسے ہیبت والے کلمات ہیں کہ ان سے صرف شیطان بھاگتا ہے۔ ایمان والوں کی پھر ذمہ داری تو اس کے برعکس ہونی چاہیے نا، کہ ایمان والے پھر یہ نہ ہو کہ جب یہ کلمات سنیں تو پھر وہ اس سے بھاگیں۔ بھاگنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ان کے اس کلمات کو نہ سننا یہ بھی بھاگنا ہے، ان کلمات کا جواب نہ دینا یہ بھی بھاگنا ہے، ان کی طرف توجہ نہ کرنا یہ بھی بھاگنا ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی اذان کے کلمات آپ کے کانوں میں پڑیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ حسین ترین کلمات ہیں کہ شیطان ان کو سن نہیں سکتا، وہ ان سے بھاگتا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے تو یہ امید افزا ہے۔ جیسے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، آپ کے کسی بڑے قریبی عزیز کی شادی اس کے ہاں ہو اور وہ آپ کو پیغام نہ بھیجے، اب آپ کا جی چاہتا ہے وہاں جانے کو، لیکن اس کی طرف سے بلاوا نہیں آیا، آپ دل میں انتظار کر رہے ہیں، یار اس نے مجھے پیغام ہی نہیں دیا، اس نے مجھے بلایا نہیں ہے۔ اور اگر کسی بڑے کے ہاں کوئی شادی کا فنکشن ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو اور آپ کو پیغام دیا ہوا ہو، تو آپ چار بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلانے نے مجھے بلایا ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ آپ کہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، فلاں چودھری کے ہاں شادی ہے، فلاں چودھری کے ہاں کام ہے، اس نے مجھے دعوت دی ہے، تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے بلایا، میرا نام لکھ کے کارڈ کے اوپر مجھے بھیجا تھا اس نے، اب میں نے جانا ہے دعوت پہ۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، ایمان والے کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اس کا خالق، مالک، پوری کائنات کا رزاق، رازق، وہ اس کو بلا رہا ہے۔ اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہ رہے، وہ کہے سنو چپ کرو بھائی، مجھے خالق کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میں اس کا جواب دے لوں۔ اور اس لیے کہ جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک جتنے لوگ ہیں درمیان میں سارے گواہ بن جاتے ہیں نا، ہم نے کئی بار وہ حدیث پڑھی ہے، تو وہ بھاگتا ہے کہ کہیں میرے کانوں میں یہ اذان نہ۔ پھر اقامت کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، تو اقامت کے ساتھ بھی ہم وہی معاملہ کریں جو ہمارے ہاں الحمدللہ ہم کرتے ہیں، کہ کم از کم اقامت کا جواب دیا جا سکے۔
اقامت کا جواب دیا جا سکے کہ یہ بھی وہی کلمات ہیں جن کلمات کو ہم نے پہلے فضیلت کے ساتھ، شان کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ سنا اور سمجھا، اب بھی وہی معاملہ۔ لہٰذا اب تیسری بات، ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں شیطان ہوا خارج کرتا ہے، یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے، اگر کھا سکتا ہے تو ہوا خارج بھی کر سکتا ہے۔ بعض جو انکار حدیث کرنے والے لوگ ہیں نا، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ترین نفرت کرتا ہے۔ بھئی جب احادیث طیبہ میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ جب انسان بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے تو وہ کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بڑا کمال کا ہے کہ جس میں آپ مسکرائے اور آپ نے اپنے مسکرانے کا سبب یہ بیان کیا کہ یہ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، اللہ کا نام لینا بھول گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا، آخری لقمے پر شیطان نے وہ سارا قے کر دیا۔ تو جو قے کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پھر ہوا بھی خارج کر سکتا ہے، اس میں کوئی حیران کی بات نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ نماز کے کلمات کو پڑھیں، اور وہ تب ممکن ہے جب ہمیں ان اذکار کے تراجم اور معانی آتے ہوں۔ اگر ہمیں ان لفظوں کے معانی نہیں آتے ہوں گے، ہم صرف لفظوں کو پڑھ رہے ہوں گے، تو پھر وہ آئے گا اور آ کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذکر کذا وذکر کذا، فلاں بھی یاد کر، فلاں بھی یاد، اور ساری چیزیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا اس کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اذکار میں توجہ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی عام آدمی سے پوچھیں، یار ربنا لک الحمد کا ترجمہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ پڑھتے ہو؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں تم پڑھتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ جو اذکار نماز ہیں ان کا ترجمہ کم از کم آتا ہو، ان کا مطلب اور معانی کا پتہ ہو، تو پھر ہم ان کے معانی پر غور کریں گے، اس فرمان پر غور کریں گے، تب بھی ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ دو مسئلے اس حوالے سے بہت اہم ہیں کہ پہلے وقتوں میں جب اذان دی جاتی تھی تو مائک نہیں ہوتا تھا، اسپیکر نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کانوں میں انگلیاں دی جاتی تھی تاکہ آواز جو ہے اونچی آواز سے لگائی جا سکے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ دائیں بائیں بھی چہرہ موڑا جاتا تھا کہ بھئی لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اب اسپیکر آ چکا ہے، اس لیے اگر کوئی کان میں اذان دیتے ہوئے کان میں انگلیاں نہ بھی ڈالے تو کوئی یہ ضروری، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ضروری سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے میں نے ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ کان میں انگلیاں ڈالنا اذان دیتے ہوئے یہ ضرورت کے تحت تھا کہ آواز اونچی ہو سکے۔ اب جب اسپیکر آ چکا ہے تو یہ کوئی لازمی جز نہیں ہے۔ دیکھیں، چیزوں کو واضح کرنا کہ یہ چیز ہمارے لیے فرض ہے، یہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ ہمارے لیے اس عمل کی ضرورت ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ہم بہت سارے کاموں کو سمجھتے شاید یہ سنت کا حصہ ہے، شاید یہ فرض کا حصہ ہے۔ اسی طرح دائیں بائیں منہ موڑنا، چہرہ موڑنا، وہ جب ہمارے پاس اسپیکر ہے تو ہمیں اس کی بھی حاجت نہیں رہی۔ ہاں نہ ہو اسپیکر، کوئی جب مسجد بڑی ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو پھر دائیں بائیں چہرہ جو ہے وہ پھیرا جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سہولت آنے کے بعد ہمیں میسر ہو چکی ہیں، تو ہمیں ان کا جو فائدہ تھا وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔